یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ تو جمعے کے دن اور رات جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائے گا۔ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کی یہ برکات ہم نے سنی، اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، تاکہ یہاں بھی حاجتیں پوری ہوں، وہاں بھی حاجتیں پوری ہوں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں اور حاجتیں پوری کرواتے رہیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، ہمارے قربان مدنی اختاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سلسلے میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے مدنی پھول سنیں گے اور تشریحات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی محمد ناصر اتاری، دوسرے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے محمد کامران اتاری، یہ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ نعت شریف بھی سنائیں گے، درود پاک کے اشعار ہوں گے نعت کی صورت میں، صلاۃ و سلام کی صورت میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کی برکتیں ملیں گی۔ اب ہمارے سلسلے میں کیا سیگمنٹس ہوں گے، آئیے ان سیگمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں کیا کیا سیگمنٹس ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ اس میں دلائل الخیرات سے منتخب درود پاک اور اس کے تشریحات، اس کے ترجمہ، خلاصہ وغیرہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے قربان بھائی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پہلا سیگمنٹ یہ ہوگا۔ دوسرا ہے لفظ سے شعر پڑھیں، مختلف اشعار ہوں گے، وہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی پڑھیں گے اور پھر اس کی انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی اس میں گرامی سلیکٹ کیا جائے گا، اور یہ ایک ذہنی آزمائش، ایک مدنی کسوٹی ہوگی جو ہمارے قربان بھائی اس نام نامی اس میں گرامی تک پہنچیں گے۔ مختلف حروف دکھائے جاتے ہیں جس سے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ اس میں اشعار کی تشریح ہوگی اور پھر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی اشعار پڑھیں گے۔ اور سب سے آخری سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام۔ اس میں ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے، جو کہ الحمدللہ اہل سنت کا معمول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی اہل محبت کی علامت ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك
وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ. تو دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب درود پاک پڑھا گیا. اب انشاءاللہ ہمارے قربان بھائی اس کی تشریح، اس کا ترجمہ اور خلاصہ انشاءاللہ ذکر فرمائیں گے. جی قربان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا وہ خوبصورت تحفہ ہے، وہ حسین انعام ہے کہ یہ انعام دینے والے کو برکتیں ملا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اس کے کمالات جو حضور کی بارگاہ میں اپنا تحفہ بھیج رہا ہوتا ہے واہ واہ. اس کو یہ کمالات ملا کرتے ہیں. کیا بات. اور عاشقوں کا اپنا خوبصورت انداز رہا ہے. وہ یوں سمجھیں کہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو الفاظوں کو موتیوں کی لڑی میں پرو دیتے ہیں، اللہ. اور وہ خوبصورت اس کی موتی کی لڑی بناتے ہیں کہ جب سمجھنے والا، عربی کا بھی اپنا حسن ہے نا، بے شک بے شک. غلام محی الدین بھائی، لیکن جب عربی کا اپنا حسن جو ایک سننے سے اس کا لطف آتا ہے، اس کے بعد جب اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے نا تو وہ لطف دو بالا ہو جاتا ہے. واہ واہ ماشاء تو اب میں اس کے جو ابھی الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں آپ نے سنا، تو اس کی میں کچھ ترجمہ عرض کرتا ہوں. جی جی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور حضور کے سب معزز و نیک اہل بیت پر رحمت نازل فرما. واہ. یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما. کون آقا؟ وہ آقا جو تیرے نوروں کا سمندر ہیں، سبحان اللہ. سبحان. تیرے رازوں کا خزانہ ہیں، واہ. تیری دلیلوں کی زبان ہیں، اللہ اکبر. تیری سلطنت کے دولہ ہیں، واہ. تیرے دربار میں سب کے پیشوا ہیں، واہ واہ واہ. سبحان. تیرے آخری نبی ہیں. بے شک. عقیدہ بھی بیان کر دی. واہ واہ کیا بات. تیرے آخری نبی ہیں، ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے دوام کے ساتھ مسلسل نازل ہوتی رہے، واہ. تیری بقا کے ساتھ باقی رہے. سبحان اللہ. وہ رحمت جس پر تو اور تیرے حبیب راضی ہوں، سبحان اللہ. اور جس کے صدقے تو ہم سے راضی ہو. کیا بات ہے. اے ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان، یا اللہ اے حرم اور غیر حرم کے رب، مشعر حرام کے رب، خانہ کعبہ کے رب، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے رب، سبحان اللہ. ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا. واہ. اب دیکھیں غلام محی الدین بھائی، اس میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین اے میرے رب، اس کے ساتھ مقام ابراہیم کے رب، اللہ. خانہ کعبہ کے رب، واہ واہ. مشعر حرام کے رب، سبحان اللہ. یعنی جن وہ مقدس مقامات جو اللہ کو بھی پیارے ہیں. کیا بات ہے. یعنی جب کسی کو کوئی چیز پیاری ہوتی ہے نا، اس کا واسطہ دے کر یا اس سے یہ سمجھے اس کا تعلق بتا کر جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو لطف و کرم بڑا بڑھ جایا کرتا بڑھ ہے. جاتا ہے. سبحان. وہ ماں کو کہتے نا امی آپ کو جو ہے نا آپ کی بچوں سے محبت کا واسطہ، تو پھر ماں اور محبت کا اظہار کیوں نہ کرے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہے، مولا ہمارے نبی پر درود نازل فرما. واہ واہ. حضور کی آل پہ درود نازل فرما. تو اللہ رب العالمین کو پکارا بھی ویسی جا رہا ہے. بے شک. اس کے ساتھ جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہے ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ وابستہ کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے. اچھا آگے سنیے گا. مقام ابراہیم کے رب، ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا. سبحان یا اللہ. اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو اگلوں اور پچھلوں کے بھی سردار ہیں. واہ واہ واہ. سبحان. یا اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر گھڑی اور ہر وقت میں رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک عالم بالا میں رحمت نازل فرما. آمین. یا اللہ
ہمارے سردار اور ہمارے آقا. واہ. ایک لفظ کا کمبینیشن کتنا زبردست آ رہا ہے. یعنی یہاں یہ جو پارٹ ہے درود پاک کا، ہمیں بار بار دو لفظ آ رہے ہیں، ہمارے سردار ہمارے آقا. ہمارے آقا، واہ. ہمارے سردار ہمارے آقا. کیا یعنی بات. اس سے یہ جو الفاظ کا استعمال ہے نا، ان لفظوں کا استعمال ہے، یہ سمجھے کہ ایک وہ دیتا ہے کہ ایک راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے اوپر، واہ. کسی کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر. سبحان اور اللہ. کن کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر؟ جو رحمت للعالمین، کیا بات ہے. اللہ رب العالمین جن کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. واہ واہ. کیا بات. ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہاں تک کہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا وارث تیرے سوا کوئی نہ رہے، واہ. اور تو سب سے بہتر وارث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت درود پاک. یہ ترجمہ ہے. پھر اگر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے، جیسے اول و آخر کے سردار، یہ باقاعدہ حدیثیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب کے سردار، سب سے آخری نبی، سب کے آقا، سب کے سردار، سب کے مولا اور شفاعت فرمانے والے. تو سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک کے خوبصورت صیغے. اور اسی طرح اس انداز میں القابات کے ساتھ درود پاک ہم سب کو پڑھنا چاہیے. جتنے القابات زیادہ ہوں گے، جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنی الفت زیادہ ہوگی، درود پاک اور قبولیت کے قریب ہوتا رہے گا. تو محبت سے، ادب سے، عاجزی سے، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہی کامل اس وقت ہوتا ہے جب ہم درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک محبت سے پڑھیں. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ارشاد فرما اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک روایت اس طرح ہے کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. تو ایک امتی اپنے نبی پر درود و سلام کیوں نہ پڑھے کہ خود رب نے حکم دے دیا، اے ایمان والو اس نبی پر، غیب بتانے والے نبی پر خوب درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پڑھو. تو یہ کس خوبصورت انداز میں ہمارے علماء کرام نے درود پاک جو ہے وہ تحریر فرمایا، بارگاہ رسالت میں درود کا ہدیہ کیا. اور آج ہم ان کے لکھے ہوئے، ان کے خوبصورت الفاظ کا چناؤ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے تو حیران رہ جاتے ہیں. تو اللہ اس کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. لفظ سے شعر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یہاں پر ہوگا یوں کہ یہ سیگمنٹ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ناصر بھائی اور ہمارے کامران بھائی. اسکرین پر آپ کو جو ہے وہ باکسز دکھائے جائیں گے اور اس پر ایک لائٹ چلے گی. جہاں پر آپ مدینہ کہیں گے لائٹ رک جائے گی اور پھر وہ اس باکس کے پیچھے جو نمبر ہوگا، اس جو لفظ ہوگا، اس لفظ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شعر پڑھنا ہے. جی دکھائیے گا. جی بھائی. ارے ماشاءاللہ. اچھا اس پہ لائٹ چلے گی، جہاں پر لائٹ رکے اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. پہلے ناصر بھائی آپ کہیں. مدینہ. دونوں نے بول دیا مدینہ لیکن رکا ایک جگہ پر ہے. ناصر بھائی چاہت. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام میرے آقا، تم پر لاکھوں سلام. قربان بھائی جو ہمارے ناصر بھائی نے طرز میں پڑھا ہے، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، اس کا مطلب بتائیں. آپ کا چاہا، رب کا چاہا، رب کا چاہا، آپ کا چاہا، تو کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جی حضور فرق ہے کچھ؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ رب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دینا. اللہ ہمارا رب جو اللہ رب العالمین جو پسند فرماتا ہے اس کو اپنی پسند بنا لینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس میں رب کی رضا اس میں اپنی رضا. واہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں، اور آپ وہی چاہتے ہیں جو آپ کا رب چاہتا ہے. اللہ اللہ. لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مقام و مرتبہ ہے نا، وہ اس سے بھی اوپر ہے. اچھا.
وہ یہ ہے کہ آپ ناز والے نبی ہیں. واہ واہ واہ. ناز سمجھتے نا, ناز. ایک ہوتا ہے مطلب ماں جو ہے نا, بچہ ماں کی بات مانتا ہے, باپ کی بات مانتا ہے, لیکن جس بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے نا پھر اس کا مان رکھا جاتا ہے. صحیح. یار اس نے بول دیا, میں بات ٹال نہیں سکتا. اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ, یہ میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے وہ ناز والے نبی ہیں کہ حضور تو چاہتے ہیں کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما برداری کرتے ہیں, اطاعت, اور امت کو ساری تعلیم وہی ہوئی. لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے, اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے, اللہ وہ ہو جائے. محبوب چاہتا ہے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے, تو پھر نماز کے اندر ہی حکم نازل ہو جاتا ہے. ابھی نماز ہو رہی ہے, ابھی نماز ہو رہی ہے, 2 رکعتیں ہوئی ہیں, اور یوں سمجھے پورا 180 ڈگری کا وہ اینگل ہے, وہ پورا اپوزٹ تھا نا پورا. بالکل بالکل مسجد اقصی یوں سمجھے مشرق ہے تو وہ مغرب تھا. آپ یعنی اس سے اندازہ لگائیں آپ کا چاہا رب کا چاہا. رب کا چاہا. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ جب حضور نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند فرما رہے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ رب العالمین نے اتنا مطلب پسند نہ فرمایا کہ نماز پوری ہو جائے, بلکہ نماز کے دوران حضور کی خواہش ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی قبلہ بن جائے. اللہ رب العالمین نے نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی, ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں, نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے, انتظار ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا کہ جس قبلے کی طرف آپ کی مرضی, یعنی خانہ کعبہ کر لیں, جس قبلے کی طرف آپ کی مرضی. اب حضور کی جس طرح مرضی تھی حضور نے چہرہ پھیر دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب ہم آپ کو پھیرتے ہیں ایسے قبلے کی طرف جس پر آپ راضی. آپ راضی. یہ جو شعر ہے نا یہ قرآن مجید سے لیا گیا. واہ واہ واہ. ترضاها, حضور کی چاہت, یعنی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے, آیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف پھیر دیا. اسی طریقے سے اگر ویسے تو مثالیں بہت ساری ہیں کہ نماز کا معاملہ لیں, جی جی, یعنی اللہ رب العالمین نے 50 عطا فرمائی, لیکن حضور چاہتے تھے امت پہ کرم ہو, امت کے لیے آسانی ہو. 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 5 رہ گئی. اللہ رب العالمین کو حضور سے ایسی محبت کہ حضور کی چاہت میں 50 سے 5 تو کر دیں. سبحان اللہ. لیکن کرم بالا ہے, کرم یہ ہے کہ کہا جو امتی 5 پڑھے گا نا 50 کا ہی ملے گا. تو ایسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کی بڑی بارشیں ہیں, کرم کی بڑی عطائیں ہیں, اور یہ احادیث کے ذریعے سے, واقعات کے ذریعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور جو چاہتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کی چاہت کو پورا فرما دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضى. آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. تو جب یہ آیت مبارکہ لے کر آئے جبریل امین, تو پیارے آقا نے کیسا امتیوں کے لیے ایک اعزاز عطا فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی امتی جہنم میں ہوگا. اللہ اکبر. تو خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہمارے قربان بھائی نے. آپ کا چاہا رب کا چاہا, یعنی آپ وہی چاہتے ہیں جو رب چاہتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ آپ کی چاہت کو پورا فرماتا ہے. اور نماز کی حالت میں آپ کی خواہش کو پورا فرمایا گیا, اور قبلہ اول سے بیت الحرام کی طرف قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اور اب قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ یہی ہے کہ ہم نماز کے لیے کعبے کو اپنا قبلہ بنائیں گے, اسی طرف رخ کریں گے. اب کسی اور جانب رخ نہیں ہوگا, رخ اسی طرف ہوگا جس کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنا دیا, اور جس قبلے پر آپ راضی ہو گئے. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ اگلے شعر کی طرف, اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے کامران بھائی اسکرین پر آپ دیکھیں, لائٹ چل رہی ہوگی. اب آپ نے مدینہ کہنا ہے مائک پر. کردگار انہیں کس کی درود کی پرواہ, انہیں کس کی درود کی پرواہ, انہیں کس کی بھیج جب انہیں کا کردگار درود. انہیں کس کی درود کی پرواہ, بھیجے جب ان کا کردگار درود. جی قربان بھائی. بالکل. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جی رسول پر, نبی پر درود بھیجتے ہیں.
تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مطلب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان وہ نرالی ہے کیا بات ہے، کہ خدا مخلوق کو بنانے والا، جی جی تو اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے پاس ساری طاقت قدرت سب کچھ ہے، جب وہ نبی پہ درود بھیج رہا ہے اللہ تو کسی اور کے درود کی کیا ضرورت؟ اللہ، مطلب ماؤں شما کس گنتی میں؟ کیا بات ہے، یعنی اگر ہم درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، حضور اس سے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں، حضور پر وہ ہستی درود بھیج رہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ، حضور کو اپنا سبحان محبوب بنایا ہے۔ سبحان تو ایک طرح سے ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے، کیا بات ہے، گویا کہ یہاں پہ ہمیں تعلیم بھی ہے کہ اگر تم درود نہیں پڑھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یاد رکھو کسی اور کا نہیں، تم اپنے ہی نقصان کر رہے ہو، کیونکہ ان پر تو اللہ درود بھیج رہا ہے، تم خود درود نہ پڑھ کے محروم ہو رہے ہو۔ جب اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تم بھی درود بھیجو، اور پھر حکم بھی فرما رہے ہیں کہ ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم ہے درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، تو پھر کیوں نہ بھیجیں؟ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ جی بھائی اگلا ناصر بھائی، اگلا لفظ مدینہ۔ جی اے مرادیں دینے والے السلام، دونوں عالم کے اجالے سبحان اللہ، اے مرادیں دینے والے السلام، دونوں عالم کے اجالے السلام۔ جی قربان بھائی، بے چین کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بے سکون کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جہاں سکون ہو، بے قرار کو قرار کہاں سے ملتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، اور یہ قرار بانٹنے والی ہستی کون؟ اللہ، یہ سکون بانٹنے والی ہستی، یہ چین بانٹنے والی ہستی، کیا بات، یعنی عالم میں جس کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں نا، تو وہ حضور کے صدقے سے ہو رہی ہیں، اللہ، حضور کے وسیلے سے ہو رہی بے ہیں۔ شک بے شک، یوں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی پار لگی، حضور کا صدقہ، آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی، وہ حضور کا صدقہ۔ واہ واہ واہ، اس وقت یعنی حضرت، مجھے یاد آ رہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کے جب پاؤں میں ایک تکلیف ہوئی، تو اب وہ تکلیف دور ہو کے نہ دے، تو کسی نے کہا آپ اس کو پکاریں جس کو زیادہ چاہتے ہیں، تو صحابہ اور صحابہ کی اولاد کس کو زیادہ چاہتی کیا تھی؟ بات ہے، سبحان تو ایک دم کہنے لگا یا محمدہ۔ واہ واہ، اچھا ایک ہوتا ہے یا محمدہ، یعنی الف کے ساتھ اور آگے ہاں، یہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، استغاثے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی مدد فرمائیے، تو کہتے ہیں میں نے یا محمدہ کہا کہ اسی وقت جو ہے نا ان کے پاؤں کا جو درد وہ ختم ہو گیا، دور ہو گیا۔ تو آج دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے سے دنیا میں اجالا ہے، یہ سورج کو جو روشنی ملی ہوئی ہے حضور کے نور کا صدقہ ہے، چاند کو روشنی حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ تو وہ یہاں پہ مراد لی گئی ہے کہ اگر دنیا میں تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، کسی کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اور اگر دنیا میں روشنی چمک دمک ہے تو کسی اور کی نہیں ہے یہ کمال، یہ حضور کا کمال ہے۔ جو ایسے کمال والے نبی ہوں ان پر درود بھی ہو، ان پر سلام بھی ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے قرآن میں فرمایا مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گرائیں، یعنی جو تکلیف ہوتی ہے اور جو مشقت میں پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے ہیں، اور مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، تو اپنے امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تو احادیث کا پوری روایتیں ہیں، اور ایک پورے چیپٹر ہیں، باب ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ ان کو خبر نہ ہو؟ بلکہ ہے، ہر بے خبر کی خبر وہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ باخبر ہیں، اللہ نے ان کو خبردار کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان چیزوں کا، ان باتوں کا، ان احوال کا، ان معاملات کا علم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جی کامران بھائی اگلا لفظ مدینہ۔ تسلیم، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے عدد اور بے عدد
تسلیم بے شمارا بے شمار درود بے شمارا بے شمار درود. اللہ سبحان اللہ. جی حضور بے عدد اللہ بے شمار. دراصل احادیث میں نا جی درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. صحیح. جیسے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت بیان ہوئی، ٹھیک. کہیں صبح و شام 3 مرتبہ کی برکتیں آئیں، کہیں صبح و شام 10 مرتبہ کی برکتیں آئیں، صحیح. جمعہ کے دن کی برکتیں آئیں. اچھا 313 کے فضائل علماء بیان فرماتے رہتے، صحیح. 1000 مرتبہ کی برکتیں آئیں. تو جب علماء احادیث میں غور فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ درود پڑھا جائے نا تو برکتیں بہت زبردست، کمال ہی کمال. کیا بات. یعنی وہ ہے نا کل بروز قیامت حضور کے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے. کیا بات. یہی کمال حاصل کرنے کے لیے، یہی فیضان لینے کے لیے، درود کا فیضان لینے کے لیے علماء کرام نے جب اشعار بھی تحریر فرمائے یا درود پاک بھی کے صیغے بھی استعمال فرمائے تو اس میں لاکھوں کا لفظ استعمال کیا، یعنی لاکھوں درود، کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جار رحمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ جو شعر ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیے گا، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود. صحیح. یعنی اس کے اندر یہ درود پاک کا فیضان لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر اتنا درود و سلام ہو جو کسی گنتی کے اندر آئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. اور اتنا سلام ہو جس کا شمار ہی نہ. بے عدد بے شمار درود و سلام، بے حساب بے عدد بے شمار. بلکہ ہمارے علماء جیسے فیضان دلائل الخیرات ہی ہم پڑھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ بھائی ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر. اب یہ کیا کثرت ہے، کون گن سکتا ہے قطرے پتے، تو ریت کے ذرے کوئی بھی نہیں گن سکتا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے. لیکن کیا کثرت، تو اس کثرت میں کتنی برکت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی لفظ رہ گیا ہے ہمارے ناصر بھائی کے لیے اور وہ ہے عزت. اچھا 2 لیتے ہیں ابھی، پھر جلائیں ذرا لفظ دکھائیں. اب تو آپ نے دے دیا ویسے عزت، پھر بھی جو عنایت آ گیا ہے عزت پر وہ پڑھیں گے. اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یعنی امام اہل سنت کے تو کیا بات ہے نا. یعنی جس گھڑی ہمارے نبی پیدا ہوا ہے اس گھڑی پر بھی سلام. صلاۃ و سلام اگر آپ پڑھیں تو حضور کے ابرو پر سلام، حضور کے مبارک کان پر سلام، تو گال مبارک پر سلام، تو مسکراہٹ پر سلام، تو نگاہ پر سلام. اسی طریقے سے جس شعر میں عنایت کا لفظ آ رہا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت یہ ہے، نگاہ کرم یہ ہے. عنایت یہ ہے کہ جس میں کرم کی بارش ہو، کرم کرنے والی نگاہ، کرم نگاہ عنایت، فضل کرنے والی نگاہ، نوازنے والی نگاہ. اللہ اکبر. وہ ہمارے نبی کی نگاہ ہے. کیا بات ہے. تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. حضور کی نگاہ کا فیضان ایسا تھا نا غلام محی الدین بھائی، سبحان اللہ کہ ایک 2 افراد تھے، تو ایک باہر سے آیا تھا اور دوسرا وہیں کا تھا. اچھا. تو اس کا جو غلام تھا نا وہ بھیجتا نہیں تھا، دونوں غیر مسلم تھے حضور کی بارگاہ میں. تو کسی نے جو ہے نا وہ کسی کام سے اس غلام کو بھیجنا پڑ گیا. صحیح. تو جب وہ گیا اور غلام واپس آیا نا تو جو دوسرا اس کا ساتھی دوست تھا غیر مسلم، اس نے کہا کہ چہرہ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے. اچھا. ہاں چہرہ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے. تو اس دوسرے نے کہا، جس سے غلام تھا اس نے نہیں کہا، تو اس نے کہا بھائی یہ چہرہ بدلا بدلا کیوں نہیں لگے گا، پہلے غیر مسلم تھا اب آیا بدلا، یعنی کہ چمک دمک سی نظر آ رہی ہے، اسلام کی رونق نظر آ رہی ہے. کیا بات. کیوں؟ کہا یہ جن کے پاس سے آیا نا وہ جس پر نظر کر لیتے ہیں نا وہ ان کا ہو جاتا ہے، جس کوئی شخص ان کی گفتگو سن لیتا ہے نا وہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. اللہ. تو یہ ان کے پاس گیا تو ان کی بات سن کے ان کا ہو گیا. اسی طریقے سے حضور کی نگاہ عنایت ہے کہ حضرت عمر پہ پڑی فاروق اعظم بن گئے، اور حضرت ابو بکر پہ پڑی تو صدیق اکبر بن گئے. تو حضور کی نگاہ عنایت ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جی کامران بھائی.
سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ قہر و طاقت والے، غلبہ قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ماشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچا، بھی انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم مبلغ دعوت اسلامی ہمارے جو ہیں قربان بھائی، ان کو اسکرین پر ایک دو حرف دکھائیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نام پاک کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو یہ ان کی ذہنی آزمائش ہے۔ جی قربان بھائی تیار ہیں آپ؟ کتنے سارے نام ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، اللہ اللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دکھائیے گا بھائی۔ اوہو گول تھا، ایک ہی تھا ہے وہ، گول تھا۔ گول تھا۔ تو اچھا اس میں ایسا ہے کہ سب سے آسان ہے تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ الف اور لام یہ دونوں ایک ساتھ ہی آتے ہیں عموماً، ہم مرکب آئیں گے تو لازمی ساتھ آئیں گے۔ الف اور لام۔ جی بھائی الف لام الف لام ہے کیا ادھر؟ بالکل ہوگا۔ اچھا لام نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ لام حضرت تین ہے۔ تین لام ہے، اللہ اکبر۔ کیا بات؟ لام، اچھا لام نون را ان کا مخرج ایک ہے۔ اچھا ہاں مخرج قریب قریب، بعض جا قریب۔ لیکن یہ مخرج نہیں بتانا، اپنے نام اچھا، تک پوچھنا ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا چونکہ قریب ہے تو نون۔ نون، ارے واہ بھائی سبحان اللہ۔ لام نون اور جلدی جلدی پوچھ رہے ہیں یہ بھائی۔ میم، دیکھیے نون اور میم دونوں میں غنہ ہوتا ہے اگر یہ مشدد ہوں۔ ارے واہ، ویسے قرات کی کلاس نہیں ہے، آگے بھائی میم بھی موجود ہے بھائی۔ میم موجود ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ عین، عین بھی آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تین لام ایک ساتھ ہو اور ہاں نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ واہ بھائی واہ، کیا بات۔ ہاں آخر میں لگا دے بھائی، ہاں ہاں ہی ہونا چاہیے، ہاں ہی ٹھیک۔ کیا بات ہے جی، کیا نام مبارک سامنے آیا؟ نعمت اللہ، اللہ اللہ اللہ، کیا بات، واہ جی واہ۔ اسکرین پہ دکھائیں۔ نعمت اللہ، نعمت اللہ، نعمت یعنی نون کے نیچے زیر آئے گا نا، جی۔ نعمت اللہ۔ جی قربان میں کیا مطلب ہے اس کا، اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ نعمت اللہ یا اللہ کی نعمت، اردو میں بھی یہ لفظ نعمت استعمال ہوتا ہے۔ جی جی، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کا انعام۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت صفاتی نام، اور کیوں نہ ہو کہ آپ ہی تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہیں، بلکہ نعمت جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا وہ ہمارے لیے جو نعمتیں ہیں ہی اسی وجہ سے کیونکہ حضور ہمارے لیے نعمت، سبحان اللہ، حضور کی وجہ سے تمام چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں۔ کیا بات۔ ورنہ یقین کیجئے اگر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا تو ایک کائنات کی چیزیں ہمارے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے، استغفر، کیونکہ صحیح ہے۔ چیز کا صحیح استعمال یہ اس نعمت کو نعمت بناتا ہے، کیا بات، اس چیز کو نعمت بناتا ہے، سبحان اللہ۔ اور چیز کا درست استعمال یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ جہالت کا اندھیرا تھا، اللہ رب العالمین نے حضور کو اس دنیا میں ہمارے پاس بھیجا، اور صرف بھیجا نہیں بلکہ جو ہے نا وہ احسان بھی فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان ہو گیا۔ بے شک، بھئی مومنوں پر کیسے اس احسان ہو گیا؟ اس طریقے سے احسان ہو گیا کہ ان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، بے شک، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ واہ واہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائیں اپنے انعامات کی بارش یہاں پر کی، ان اللہ کے انعامات کو کس طریقے سے واقعی انعام کی صورت میں لینا ہے، وہ یہ جو سیرت چیز بتائی ہے وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تو اسی لیے حضور جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی سب نعمت۔ سے بڑی نعمت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی نعمت ہے نا، سورج کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی وائٹامن ڈی کے لیے لوگ میڈیسنز کھاتے ہیں، اور اللہ رب سورج سے مل، اب تو بجلی کا سلسلہ سارا، اب دیکھیں نا، یعنی اللہ رب العالمین کا فضل، میں صرف سورج کی بات کر رہا ہوں، اسی پہ چلے تو بات آگے بڑھتی چلی جائے۔
اللہ رب العالمین نے جتنے انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ انعامات نہ ہوتے اگر حضور نہ ہوتے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے صدقے میں بنائی ہے، اللہ حضور کی خاطر بنائی ہے۔ بے شک، اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے، تو حضور کے صدقے میں سب بنا ہے تو پھر ہمیں بھی ملا ہے، اللہ۔ اور ہم بھی حضور کا صدقہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ احسانات ایک مومن کو جاننے چاہیے، ماننے چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ ان احسانات کا احسان جتا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر بے شک ضرور اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو آتا ہے، کتاب پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، آیت و حکمت کا درس دیتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی جہاں جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج وہاں بچیوں سے محبت کی جاتی ہے، ان کو شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کی محبت، بیٹیوں کے محبت کے فضائل حدیثوں میں فرمایا، جو بیٹیوں سے محبت کرے، شفقت کرے، اچھی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے، دو انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا۔ تو یہ سب کس کی تعلیمات ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، عالمین کے لیے بھی تو رحمت ہیں، ایک عالم کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت نعمت ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنات ماننے کی اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی، اور اس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے۔ اللہ ہمیں مطیع و فرما بردار بنائے، تو انشاءاللہ یہاں بھی وارے نیارے ہوں گے، وہاں بھی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں سچا امتی بنائے، سچا عاشق رسول بنائے، اور اس کے لیے صحبت ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہیں اور ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اسی ماحول سے وابستہ رکھے اور دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ ناصر بھائی اور کامران بھائی آپ نمبر بولیں گے، جو نمبر بولیں گے وہ نمبر کے پیچھے ایک شعر ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ مختلف طرزوں میں یہ پڑھیں گے۔ 1 سے 4 تک آپ دونوں میں نمبر تقسیم ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ناصر بھائی آپ کوئی نمبر بولیں۔ 1 نمبر۔ نمبر 1 جی بھائی۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ جی قربان بھائی، واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنات ہوں یا انسان ہوں، ہوں، جو بھی ہوں، دونوں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کی بارگاہ میں جنات اور انسان، جن و بشر، یہ سب سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ مالک جن و بشر ہے، اللہ اکبر۔ جو بارگاہ ہے، بارگاہ مالک جن و جن و بشر کی ہے، کیا بات۔ یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ جتنے بھی جنات ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان سب کے جو آقا ہیں، ان سب کی یہ بارگاہ ہے، ہم سب کے مالک و مولا ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آقا و مولا ہیں، تو لہذا جنات ہو یا انسان ان کی بارگاہ میں جا کے صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ جنات بھی ہیں تو فرشتے بھی ہیں، 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام کو آ رہے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا قیامت تک کے لیے وہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو جنات بھی سلام عرض کر رہے ہیں، جناب انسان بھی سلام عرض کر رہے ہیں، فرشتے بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ جی حضور ناصر بھائی طرز میں پڑھ دیں اس کو۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، جن و بشر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کامران بھائی نمبر بولیں۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر کے پیچھے کون سا شعر موجود ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو، سب کے تم حاجت روا ہو، صلوات اللہ علیکہ۔ جی قربان بھائی۔ اس میں لفظ ہے ناخدا۔ ناخدا، جی۔ ناخدا، ناخدا اس کو کہتے ہیں جو کشتی پار لگانے والا ہوتا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا کمال یہ ہے ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے پار لگانے کا معاملہ ہو، ہوں آدم علیہ السلام کی توبہ کا معاملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر مخلوق میں سے کسی کی مشکل پیش آ جائے اس کی مشکل کا معاملہ ہو، یا پھر کسی کی حاجت کا معاملہ ہو، کسی کی تکلیف کا معاملہ ہو، اگر سب کے معاملے کو، سب کی تکالیف و آزمائش کو حل کرنے والی کوئی ہستی ہے نا تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو یہ طاقت، پاور اور اختیار عطا یہ اختیار عطا کیا فرمایا۔ بات، نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو، سب کے تم حاجت روا ہو۔ اب جب حضور ایسے کمالات والے ہیں تو درود بھی انہی پہ پڑھا جائے گا، بے شک۔ صلوات اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا تو یقیناً وہ ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، وہی حاجتوں کو دور کرنے والا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا ہے، لیکن یہ جو اختیار ہے نا، یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی مددگار بنایا ہے، اور نیک بندوں میں جو سب سے افضل، پوری مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، وہ دیکھیں نا ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کے جو وزیر تھے جی جی تو وہ نبی نہیں تھے، ایک قرآن مجید میں ان کا کیا قصہ بیان کیا گیا، وہ جنات، جن اور انس کی، جن کا کہتا ہے کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا، بے شک یعنی کتنے دروازوں کے اندر قید وہ تخت رکھا ہوا ہے، جی لیکن آپ کے وزیر جو کہ نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے کام آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اس میں میری مدد کون کرے گا؟ تو آپ نے کیسی زبردست مدد کی کہ کہاں دوسرے ملک میں رکھا ہوا تک پلک جھپکنے سے پہلے سامنے دربار میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا یہ عالم ہے تو سلیمان علیہ السلام کی آقا کو، جو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ کیا وسلم، بات ہے، ان کا اللہ رب العالمین نے حاجتیں دور کرنے کی اور لوگوں کے کام حل کرنے کی کتنی طاقت عطا سبحان فرمائی۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لقب میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے، مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، کہ اللہ نے آپ کو مشکل کشا یعنی مشکلوں کو حل کرنے والے، مشکلات دور کرنے والے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشکلات حل فرمائی۔ کتنی حدیثیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں، ہماری مشکلات حل کون کریں گے؟ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری امتیں پکاریں گی، استغاثو، سب مدد کے لیے پکاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں اور وہاں بھی مشکل کشائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مخلوق کے لیے سب سے بڑے مشکل کشا ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مخلوق کے لیے سب سے بڑے حاجت روا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس کو طرز میں کامران بھائی مختلف طرز کے ساتھ۔ نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو۔ نوح کے تم نا خدا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو، سب کے تم حاجت روا ہو، آقا سب کے تم حاجت روا ہو، صلوات اللہ علیک یا نبی، سلام علیک یا رسول، سلام علیک۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا نمبر ناصر بھائی۔ 4 نمبر 4 نمبر کے پیچھے کیا شعر موجود ہے؟ سبحان اللہ۔ اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جی قربان بھائی۔ اللہ، اندھے شیشے، اندھے شیشے، شیشہ اندھا ہوتا ہے نا، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، چمکتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، جی ہاں، لیکن جب اس اندھے شیشے کو پالش کر دی جائے، اس کا جو اندھا پن ہے، اس کو دھندلا یہ سب ہٹا دیا جائے، اور پھر وہ چمک مارتا ہے۔ یعنی وہ جو دھندلا پن ہوتا ہے وہ اندھا پن ہوتا ہے گویا کہ۔ وہ اندھا پن ہوتا ہے گویا کہ۔ اچھا، اندھا پن بھی ہوتا ہے، دھندلا پن بھی ہوتا ہے، دھندلاپن بھی ہوتا ہے۔ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اچھا، جب اس کو صحیح سیٹ کر دیا جائے، اس کا یہ اندھا پن ختم کر دیا جائے تو چمک مارتا ہے، اور اس پر کوئی جیسے کوئی روشنی یا لائٹ وغیرہ ڈال دی جائے تو اس کی چمک میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جھلا جھل کہتے ہیں تیز چمک کو، یعنی اندھے جو شیشے ہیں وہ صرف چمکنے نہیں لگے، جھلا جھل یعنی تیز چمکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہاں پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت اسلام کا جو کام تھا نا، اس کے کمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کمال کیسا تھا۔ اندھے شیشے کیا؟
दिलों के अंदर अंधेरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक गुनाहों का अंधेरा था, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा था। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने इस दुनिया को, लोगों के दिलों को, लोगों के अदहान को, जो कि अंधे शीशे की तरह हो गए थे, अल्लाह अंधे जो खुद भी किसी काम के नहीं, दूसरे के लिए भी किसी काम के नहीं। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पाक युज़क्कीहिम, अल्लाह, ऐसा पाक किया, ऐसा सुथरा किया कि ये चमकने लगे, सिर्फ चमके नहीं, खूब चमकने लगे, और ऐसी चमक हुई कि इनकी चमक से दूसरे चमकते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी हुजूर, इसको शेर को। शीशे झलाझल दमकने लगे, शीशे झलाझल दमकने लगे, जलबरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम, जलबरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम, जलबरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आखिरी नंबर रह गया है कामरान भाई। 2 number. नंबर 2। जिसके घेरे में हैं अंबिया ओ मलक, उस जहांगीर बेइज्जत पे लाखों सलाम। जी हुजूर। जहांगीर कहते हैं जो पूरी दुनिया को फतह करने वाला, अल्लाह, जहांगीर। हाँ, पूरी दुनिया पर जिसका कंट्रोल हो, ताकत हो, पूरी दुनिया के सुल्तान हो। तो जिसके घेरे में है अंबिया और मलक, यानी हुजूर दीगर अंबिया कराम ना वो किसी एक कौम की तरफ आए, लेकिन हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनकी नबूवत और रिसालत पर गवाही, इन पर ईमान लाने, इनकी मदद करने के लिए जो वादा लिया गया वो अंबिया कराम से भी लिया गया कि अंबिया कराम भी उस नबी पर ईमान लाएंगे जो कि सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह। तो अंबिया हों या फरिश्ते हों, जो पूरी कायनात किसके घेरे में है, किसके कंट्रोल में है, किसकी इताअत में है, किन की नबूवत को मानने वाली है, किनके आगे सर को झुकाने वाली है, और किनकी बात को मानना सब पर जरूरी है। वो एक ही हस्ती है, वो आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो उस बात का इजहार शेर के अंदर किया गया है। उस जहांगीर बेइज्जत पे लाखों सलाम, यानी जिसकी बेइज्जत ने सबको घेर लिया, वो पूरी दुनिया में आपकी नबूवत रिसालत जहाँ जहाँ तक मखलूक है सब आपके उम्मती हैं। यहाँ तक कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी आप पर ईमान लाने वाले हैं। सारे फरिश्ते, सारे नबी, सारे रसूल, आप नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। उस जहांगीर बेइज्जत पे लाखों सलाम। जी कामरान भाई। जिसके घेरे में है अंबिया मलक, जिसके घेरे में है अंबिया मलक, इस जहांगीर बेइज्जत पे लाखों सलाम। आज का हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए अब इस सिलसिले के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, गुलदस्ता-ए दुरूद व सलाम। या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। शहंशाहे मदीना सलातो सलाम, ज़ीनते अर्शे ओ अल्लाह सलातो सलाम, मोमिनों पर
عرش معلا الصلاة والسلام فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام یا رسول